اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے طائف میں یہ وہ مقام ہے، یہ وہ گلی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم اٹھائے گئے، پتھر مارے گئے طائف کے لوگوں کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد صبر کا مظاہرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بھی ایک دفعہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. یہ وہ گلی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آزمائشیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی شدت کی وجہ سے آپ کے جب خون ہو جاتے، پاؤں مبارک نالائن مبارک خون سے بھر جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے بیٹھتے تو پھر کفار کچھ گنڈے بھیجتے اور انہیں اٹھاتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں خطبہ شیبہ کے باغات ہے، سرسبز و شاداب. دیکھیے اس کے سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد اداس ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ باؤنڈری بھی لگی ہوئی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور انہوں نے انگور نوش فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور شدت کی وجہ سے ادھر بیٹھے تھے. یہاں پہاڑ ہے، وہ یہاں جبرائیل علیہ السلام اور جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ حاضر ہوئے، وہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ہم انہیں طائف کے لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ایسا کچل دیں کہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں، یہ غرق ہو جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. فرشتوں نے یہی سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی اور کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسل میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسے لوگ آئے جو ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، آزمائشیں سہی ہمارے لیے، اس لیے تو ابھی تک اسلام زندہ ہے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز ایسی جگہ کی زیارت کیجیے اور لازم شیئر کیجیے دوسرے لوگوں کو، تاکہ جن کو علم نہیں انشاءاللہ ان کو بھی یہ بات کا علم ہو اور ہم اپنے اسلام اور اپنے دین، اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، نہ کسی فرقوں میں بٹیں، بس اللہ رسول کی عبادت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. تھینکس.